تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو اپنی ذات اور صفات میں بالکل تنہا اور یکتا ہے، جس کی الوہیت اور ربوبیت، ذات اور صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں، اور درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ معزز سامعین و حاضرین، واقعہ اسراء و معراج، اس کو لے کر لوگوں نے بہت زیادہ قصے اور کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، اور مسلمانوں کے سامنے بیان بھی کی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کے عقیدوں کے اوپر ضرب لگائی جاتی ہے، مسلمانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ اور ریزن کیا ہے کہ ہم خود قرآن کو، دین کو اور دین کے ساتھ منسلک جتنے بھی واقعات ہیں ہم ان کو سیکھتے نہیں، ہم ان کو پڑھتے نہیں، جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص وہ کھڑا ہوتا ہے اور ہمیں قرآن اور حدیث کہہ کر ہمارے سامنے باتوں کو بیان کرتا ہے، میں لا علمی کی بنا کے اوپر اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں، تو اس میں فالٹ میرا اپنا ہے، اور اس کے بارے میں کل کو اللہ کے حضور مجھے جواب بھی دینا پڑے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ بندے، میں نے تجھے زندگی عطا کی، میں نے تجھے صحت عطا کی، میں نے تجھے دماغ کی اصلی حالت میں دنیا کے اوپر رکھا، مجھے بتاؤ تو نے میرے علم کو کتنا حاصل کیا، تو نے اچھائی کے کام کتنے کیے، تو نے دنیا میں میرے دین کو پھیلانے کے لیے کتنی تگ و دو کی، کتنی کوشش کی، تو نے کتنی تبلیغ کی۔ آج مجھے میرے بندے بتلا کہ میں نے تو تجھے دنیا کے اوپر ڈھیل دے رکھی تھی، میں نے تجھے دنیا کے اوپر چھوڑا ہوا تھا، لیکن آج ان بطش ربک لشدید، آج تیرے رب کی پکڑ بڑی ہی سخت ہوگی، پھر اس دن ہمارے پاس سوائے شرمندگی کے اور کوئی بھی چیز نہیں ہوگی۔ واقعہ اسراء و معراج میں نے بیان کیا تھا، اس کے دو حصے ہیں، ایک کا تعلق مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا ہے، جس کو ہم اسراء کہتے ہیں، اور دوسرے کا تعلق مسجد اقصی سے لے کر 7ویں آسمان تک یا اس سے اوپر، جہاں تک اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کروائی، انہیں مختلف انبیاء کرام کے ساتھ ملاقات کروائی، جنت کی سیر کروائی، اپنی متعدد نشانیاں دکھلائیں، اور مسلمانوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے نمازوں کا تحفہ، نمازوں کی فرضیت دے کر اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عطا کی، اس سارے حصے کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے، جبرائیل نے ان کو اٹھایا، حتیم میں لے گئے، حتیم میں جا کر ان کے دل کو نکالا گیا، شق صدر کیا گیا، ان کے دل کو ایمان اور حکمت کے ساتھ آب زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا، ایمان اور حکمت ان کے دل میں بھر کر دوبارہ ان کے سینے کو سی دیا گیا۔ اور یہ شق صدر کا واقعہ میں اکثر مقامات پہ بیان کر چکا ہوں کہ یہ 3 مرتبہ پیش آیا تھا۔ پہلی مرتبہ جب آپ بچپن میں تھے، حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے، وہاں پر شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ دوسری مرتبہ جب اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی، جب آپ کو رسول بنایا، جب آپ کے اوپر پہلی وحی نازل کی، اس وقت اللہ نے آپ کے سینے کو چاک کیا۔ اور تیسری مرتبہ جب آپ کو معراج کروائی گئی، اس وقت آپ کا شق صدر کا واقعہ رونما ہوا، پیش ہوا۔ پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میرے سامنے براق نامی ایک گھوڑے کو لایا گیا۔ اب اس کا سسٹم کیا تھا کہ وہ گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اس کے پاؤں تا حد نگاہ تھے، جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی تھی وہاں تک اس کے پاؤں تھے۔ مجھے اس کے اوپر بٹھایا گیا اور جبرائیل علیہ السلام کو اس کی لگام
تھمائی گئی، اس کی لگام دی گئی۔ اس سے واقعہ کیا ظاہر ہوا کہ اس روئے زمین کے اوپر نہ ہی نوری افضل ہے، اور ان سب سے اعلیٰ اور عرفہ اللہ نے بشر کو بنایا ہے۔ اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے، کیونکہ یہاں پر سوار کون ہے؟ بشری ہے، اور جو لگام کو پکڑنے والے ہیں، لگام کو تھامنے والے ہیں، وہ کون ہے؟ نوری ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ، عیبوں سے پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے بندے کو اسراء کروائی۔ اب یہاں پر جو عبد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ بھی ہمارے لیے بڑا اہم ہے۔ جب اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ عبد کا لفظ استعمال کر دیا تو اس کا معنی کیا ہے کہ عبد ہمیشہ روح اور جسم کے ساتھ بولا جاتا ہے، اس کے علاوہ عبد کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسراء و معراج جاگتے ہوئے جسمانی طریقے سے جسمانی طور پر بھی آپ کو اسراء و معراج کروائی گئی تھی۔ یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ روحانی طور پر خواب میں کروائی گئی تھی۔ اگر خواب میں کروائی گئی ہوتی تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ لوگوں کو بیان کیا تو وہ لوگ آپ کو رد نہ کرتے، آپ کی بات کا انکار نہ کرتے، آپ کے مخالف نہ ہوتے، آپ کی مخالفت نہ کرتے، بلکہ کیا کرتے؟ وہ آپ کی بات کو ایکسیپٹ کر لیتے، تسلیم کر لیتے، کیونکہ یہ واقعہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا تھا۔ لیکن ان کا انکار اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعہ اسراء و معراج جسمانی طور پر، روحانی طور پر، دونوں طریقوں سے آپ کو کروایا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، وہاں پر میں نے اسی جگہ پر اس گھوڑے نامی کو باندھا جہاں پر دوسرے انبیاء کرام باندھتے تھے۔ میں مسجد میں گیا، مسجد میں نے مختلف انبیاء کرام کو دیکھا اور مجھے کہا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کی امامت کروائیے۔ مسئلہ کیا ظاہر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ امام الانبیاء ہیں، وہ سب سے بڑے قائد اعظم ہیں، رہبر اعظم ہیں، شریعت اعظم ہیں، رہنمائے اعظم ہیں۔ سب سے بڑے اگر امام ہیں، سب سے بڑے اگر کوئی اعظم ہے تو وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو کیا ظاہر ہوا؟ آپ آنے والوں کے ہی امام نہیں بلکہ جانے والوں کے بھی امام ہیں، کیونکہ انبیاء کرام آپ سے پہلے جا چکے ہیں، آپ ان کے بھی امام ہیں، اور جو اس دور میں موجود ہیں اور جو آنے والے تھے ان سب کے امام، ان سب کے نبی، ان سب کے رسول کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ کو آسمانوں کے اوپر لے جایا گیا، پہلے دروازے کو ناک کیا گیا، کھٹکھٹایا گیا، دربان پوچھتا ہے جبرائیل کون ہے؟ کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا کیا ان کو اوپر لانے کی اللہ نے اجازت دی ہے؟ کہا ہاں اللہ نے اجازت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبرائیل پہلے آسمان کے دروازے سے اندر چلے گئے، دربان نے خوش آمدید کہا، مرحبا کہا، وہاں پر آدم علیہ السلام کو دیکھا تو جبرائیل نے کہا کہ یہ آپ کے باپ ہیں، آدم ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سلام کیا۔ سلام کے جواب میں حضرت آدم علیہ السلام نے مرحبا یا صالح النبی کہا، مرحبا، خوش آمدید، ویلکم، ہم آپ کو آسمانوں کے اوپر خوش آمدید کہتے ہیں، اے صالح نبی، آپ نیک اور صالح نبی ہیں، بیٹے ہیں، ہم آپ کو آسمان کے اوپر خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ان کی دائیں جانب اور بائیں جانب روتے ہیں، وہ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ واقعہ پوچھا، ماجرا پوچھا، جبرائیل سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں جانب آپ کے یہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں نیک روحیں ہیں، وہ نیک روحیں ہیں، جب ان کو دیکھتی ہیں وہ جنت والے ہیں، اہل جنت والے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ جب بائیں جانب دیکھتے ہیں روتے کیوں ہیں؟ یہ بھی آپ کی اولاد ہے لیکن یہ وہ اولاد ہے جو اہل جہنم والے ہیں، اسی لیے ان کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بالترتیب دوسرے آسمان کے اوپر عیسیٰ اور یحییٰ، تیسرے آسمان کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام۔ جب یوسف کی باری آئی تو جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آدھا حسن، اس روئے زمین کا آدھا حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ چوتھے آسمان کے اوپر حضرت ادریس سے ملاقات، پانچویں آسمان کے اوپر حضرت ہارون سے، چھٹے آسمان کے اوپر حضرت موسیٰ سے، ساتویں آسمان کے اوپر حضرت
حضرت ابراہیم علیہم السلام سے، سب انبیاء کرام علیہم السلام نے آپ کو کیا کہا؟ یا مرحبا یا صالح النبی، ہم آپ کو نیک صالح نبی آسمانوں کے اوپر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نے سلام کیا، سلام کے بدلے میں انہوں نے آپ کو یہ دعائیں عطا کیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے سامنے 3 پیالے لائے گئے، 3 پیالے لائے گئے، ایک میں شراب تھی، ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شہد تھا۔ میں نے دودھ کے پیالے کو پیا تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے، کیونکہ جو دین اسلام ہے یہ فطرت کے اوپر ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے والدین اس کو یہودی بنا دے، اس کو مجوسی بنا دے، اس کو مسلمان بنا دے، لیکن اللہ نے جس بھی بچے کی تخلیق کی ہے اس کو فطرت اسلام کے اوپر پیدا کیا ہے۔